ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہے، جاوید ہاشمی صاحب ملتان میں ہیں، اور میں جلدی سے جاوید ہاشمی صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاشمی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب واقعی حکومت بات مانے گی، وزیراعظم ڈٹ جائیں گے، ان ہاؤس چینج آئے گا یا انتخابات ہوں گے؟ دیکھیں، یہ این آر او جو ہے اس کو پارلیمنٹ نے خود نہیں قبول کیا تھا، باہر پھینک دیا تھا۔ تو سپریم کورٹ کوشش کر رہا، اس وقت سے لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو قانون ہے جس کو انہوں نے خود رد کیا ہے اس کے مطابق احکامات پر عمل کیا جائے۔ تو وہ عمل انہوں نے نہیں کیا، اور آج نوبت یہ پہنچی ہے کہ توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں تو ایک سیدھی بات کرتا ہوں، یہ خود اپنے آپ کو ہمت کر کے آگے ہیں، کہیں کہ ہاں اگر یہ کویسچنز آ گئے اور 1 سال کا الیکشن ہے نا تو چھوڑ دیتے ہیں لوگ، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ والنٹیئر خود کریں کہ ہم قوم کو ایک نئے فیصلے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، ہم اپنی کارکردگی پر جاتے ہیں عوام کے سامنے اور وہ فیصلہ کریں۔ وہ ہو سکتا ہے ان کو اور 5 سال کے لیے آنے کا موقع دے دیں، ہو سکتا ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں۔ یہ دنیا میں ساتھ تحریک انصاف کیا کوئی پریشر گروپ بنے گی، سڑکوں پہ آئے گی؟ جی اچھا، سڑکوں پہ آ سکتی ہے تحریک انصاف دباؤ بڑھانے کے لیے؟ سپریم کورٹ کے ساتھ ہاشمی صاحب، آپ سڑکوں نے پہ کھڑے ہوں صادق گے۔ صاحب کی بات سنی ہے؟ جی میں نہیں سن رہا، دوبارہ سنا دیں۔ کون کھڑا ہوگا ہاشمی صاحب؟ وہ آپ ہی کھڑے ہوں گے، ہم بھی کھڑے ہوں گے۔ مختوم الملک، میں مخدوم صاحب یہ عرض کر رہا ہوں، بات تو سنیں نہیں، آپ ہی آپ میں ہم میں اور ہم میں آپ ہیں۔ آپ صرف تحریک انصاف کا رہنما نہیں ہے، آپ کی روح مسلم لیگ میں موجود ہے، اس لیے اب دونوں جماعتوں کی بات کریں تو میں نہیں بولتا، آپ اکیلے بولیں اور جو کہیں گے ٹھیک ہوگا۔ اب یہ ہاشمی صاحب آپ بتائیے، کوئی برج کا کردار تو نہیں ادا کر رہے آپ؟ دیکھیں، نہیں بات یہ نہیں ہے، میں اپنے حوالے سے جو کچھ بات کرنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ملک کے حوالے سے اور قوم کے حوالے سے ہمیں قوم کو اس عذاب سے نکالنا چاہیے۔ قوم کا کیا قصور ہے کہ اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ توہین عدالت کا نوٹس اس کو ملے، وہ اس کا سامنا کرنا چاہتا ہے، کرے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کامیاب وہ سمجھتے ہیں انہوں نے دور گزارا ہے تو قوم کو موقع دینا چاہیے۔ آخری جج تو ہمارے عوام ہیں، اگر ان کو 6 مہینے بعد آپ خود کہہ رہے ہیں ان کو ابھی پیش کریں اپنے آپ کو۔ اچھا، خط لکھنے کا معاملہ آپ کہتے ہیں اتنا سنگین نہیں ہے، حکومت کو لکھ دینا چاہیے خط اطہر صاحب، تو کیا حکومت اپنے ہی پریزیڈنٹ کے خلاف خط لکھ سکتی ہے؟ یہ کبھی ہوا ہے اس سے پہلے؟ دیکھیں جی، دو رائے اس میں ہے نہیں، پریزیڈنٹ کے خلاف نہیں، ایک شخص کے خلاف لکھیں گے۔ اور دیکھیں، یا تو اگر حکومت کا یہ موقف ہوتا تو یا نظر ثانی کی بحث میں یا جب وہ کیس سنا جا رہا تھا وہ یہ موقف سامنے رکھتے تھے۔ یہاں تک ہوا کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی ان سے مذاکراً بھی پوچھا کہ اندر کی بات بتا دیں۔ اب بات یہ ہے، نہ وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے کوئی موقف لیا، سپریم کورٹ میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم اس قانون کو، این آر او کو کسی صورت ڈیفینڈ نہیں کرتے۔ تو اب تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل ہونا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جی، اور اگر نہ ہوا، وزیر اعظم گئے، تو آپ کو 19 کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ملتوی ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں انتظامیہ جو ہے وہ جواب دہ ہے پارلیمان کو، یہ پارلیمان کی ناکامی ہوگی اور حلیف جماعتیں بھی اتنا ہی اس کا حصہ ہوں گی جتنی کی حکومت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ صاحب الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، 18 کروڑ ووٹ لوگوں نے ووٹ دی ہے، یونینیمسلی الیکٹ ہوا ہے، کیا کریں گے؟ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو الیکٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ آئین کے تحت امور مملکت چلائے، اور سپریم کورٹ یہی ان کو کہہ رہی ہے، بارہا کہہ رہی ہے۔ اور اگر 2 سال سپریم کورٹ نے اتنے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، دیکھیں آپ ادھر حال دیکھیں، ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق چاہتا ہے کہ سپریم کورٹ کام کرے، جب سپریم کورٹ ان کے خواہش کے مطابق نہیں کرتی تو اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ پہ اعتماد کرنا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام ہوگا، ان پہ عمل ہوگا
تو وزیر اعظم بھی وزیر اعظم ہوگا اور عوام کی نمائندگی کرے. جی آپ خواہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، خان صاحب سے بھی بات کرنا ہے، عظمیٰ سے بھی. میرا اندازہ ہے کہ گیلانی صاحب جو ہیں مستعفی ہو جائیں گے یا نیا وزیر اعظم؟ میرا خیال ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اگر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی جلدی ڈسکوالیفائی کریں گے. میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ وہاں پہ وزیر اعظم صاحب جب جائیں گے تو وہ استثناء کا معاملہ اٹھائیں گے، چنانچہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو استثناء پہ پہلے فیصلہ دینا پڑے گا. ابھی یہ چند دنوں میں معاملہ ختم نہیں ہونے والا، اسے کچھ وقت لگے گا. اس کو بھی لگے گا، میمو گیٹ کو بھی لمبا ٹائم لگے گا، لیکن اس سے پہلے فروری میں سینٹ الیکشن ہو جائیں گے. دیکھیے سینٹ جب الیکشن ہے اس پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک بالکل الگ بات ہے، لیکن ہمارے یہاں رائے یہ بن رہی ہے کہ سینٹ الیکشن چونکہ ایک پیورلی ڈیموکریٹک پروسیس ہے تو اس کو انٹرپٹ نہ کیا جائے تو بہتر ہے. یہ سیاسی لوگوں کی رائے بن رہی ہے. جو اپوزیشن لیڈر ہم نے انوائٹ کیے تھے انہوں نے بھی ہمیں مشورہ یہی دیا، انہوں نے یہی کہا ہے کہ الیکشنز ہو جائیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو مخدوم جاوید ہاشمی صاحب فرما رہے ہیں، میں بھی اسی بات کی تائید کرتا ہوں کہ ان حکمرانوں نے اگر جلد انتخابات کا اعلان نہ کیا تو مسلم لیگ نون قومی مطالبات کے ایک چارٹر کے ساتھ سامنے آئے گی کہ اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم ایجیٹیشن میں چلے جائیں. اس دوران میں سینٹ الیکشن ہو جائے گا. سر سینٹ کے الیکشن تو میں نے اپنی بات بتا دی ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز ساری ایون اپوزیشن پارٹیز بھی یہ رائے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہم انٹرپٹ کر دیں سینٹ کے الیکشن کو. انٹرپٹ کر کے تو کیا کریں اس کے بعد؟ تو یہ پھر کل کہا جائے گا نا وہی جو آپ کہہ رہی ہیں بات. پھر آپ فوراً الزام لگا دیں گی کہ آپ فوج کی گیم کھیل رہے ہیں. پولیٹیکل پروسیس پہ تو آپ کریں، ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، کے اوپر تو کریں نا. ایک بات میں جی ہاشمی صاحب دور سے بیٹھا ہوا آدمی بھی کرنا چاہتا ہوں، دور سے بیٹھا ہوا. بات یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق خواجہ سعد رفیق میرے برخوردار بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. ان کو یہ صرف یہ چارٹر اور بنانے کی بات چھوڑ کے سیدھی بات وہ کریں جو انہوں نے، میں چونکہ ابھی آیا ہوں مسلم لیگ نون سے، ان کا جو موقف تھا اس اپنے موقف پہ اپنی پارٹی کو لے آئیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر اس موقف پہ نہ پارٹی آئی تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ بات میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹیوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب فائنل بال تو پی ایم ایل این کے پاس ہے نا خان صاحب، کیا پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا؟ اب پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا، اس کا مطلب ہے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی سب کو. اس کے بغیر نہیں ہوگا. سب کو دیکھیں اس کے لیے اس کو کسٹڈی سے ریلیز کیا چیف جسٹس افتخار چودھری کو، تو وہ پارلیمنٹ کے کہنے سے پہ کیا یا اس کی اپنے اختیار استعمال کیا ہے. رات کے 2 بجے کیا ہے اس نے. پبلک پریشر، پیپل پاور فیصلہ کرے گا اس کا. اچھا عظمیٰ کیا کہیں گی آپ؟ مان لیں پبلک میں بھی تو کانفیڈنس کو بلڈ اپ کرنا ہے نا، وزیر اعظم پبلک کے ہیں تو مان لیں ان کی بات، عدالت کی کیا حرج ہے اس میں؟ بہت ساری باتیں ہیں جس پہ رسپونڈ کرنا تھا مجھے، لیکن اب تو ٹائم کی کچھ کمی ہے. میں صرف شارٹ کرتے ہوئے بات یہ کہوں گی کہ جہاں تک سوئس کیس کی بات ہے تو اس میں 248 آئین کے اندر موجود ہے ایک استثناء جو ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر بالکل خالد صاحب نے ٹھیک کہا، پرائم منسٹر استثناء کی بات کریں گے اور میں یقین دلانا چاہتی ہوں کہ نہ دنگا ہوگا نہ کوئی اٹیک ہوگا سپریم کورٹ کے اندر. ہم تہذیب کے ساتھ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور جا کر اپنا جواب جو ہے وہ داخل کرائیں گے اور پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنا جواب دیں گے. اور جہاں تک یہ میں 2 چیزیں ضرور یاد کرانا چاہتی ہوں کہ اس جو کیس ہے اس کے اندر 2 جو کوئی ایکیوزڈ ہیں وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہیں اور ہمیشہ قانون کی یہ بالکل اس میں ہوتا ہے کہ جب ایکیوز جو ہے وہ نہیں رہ جائے تو مقدمہ جو ہے اس طرح سے اس کے اوپر وہ نہیں ہوتا. اب 2 ایکیوز اس میں ہے نہیں اور ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے وہ کیا جائے. انٹرنیشنل کنونشن جو ہے اس کے تحت بھی فوجداری مقدمات میں اور اس میں باہر کی عدالتوں کے اندر بھی صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالتوں کی ساری بات مانیں گے، خط نہیں لکھیں گے، ہے نا؟ آخری کریں گے جو آئین اور قانون کہتا ہے. آئین اور قانون 248 دیتا ہے اور اگر وہ 248 نہیں دیتا ہوتا تو پھر آپ کی کہتے کہ ہم آئین اور قانون نہیں مان رہے. علیحدہ بات ہے کہ اس کے اوپر کسی کو آئین اور قانون کی تشریح کون کرے گا؟ سوال صرف یہاں پہ صرف سوال جو ہے خط لکھنے کا ہے، کیس رجسٹر کرنے کا نہیں ہے. آرٹیکل 248 اس پہ نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. میں اپنے تمام مہمانوں کا ادا کرتی ہوں. اب خط لکھا جائے گا نہیں لکھا جائے گا؟ وزیر اعظم سیاسی شہید بنے گے نہیں بنے گے؟ نیا وزیر اعظم کون تجویز کرے گا؟ جوڑ توڑ تو اس کے لیے شروع ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی اب اس مرحلے پہ ہے جہاں اس کو فیصلہ کرنا ہے، ناؤ اور نیور. فیصلہ آپ کا.